بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں بے صرف کی 5ویں اور 6ٹھی بحث پڑھیں گے۔ بحث شروع کرنے سے قبل عبارت سن لیجیے۔ ومن باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه ثم افترق صح فيما قبض فقط واشترك في الإناء، أي صح البيع فيما قبض ثمنه وفسد فيما لم يقبض، ولا يشيع الفساد كما ذكرنا في باب السلم أن الفساد طار، وإن استحق بعضه أخذ المشتري باقيه بحصته أو رده، أي إن استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار لأن الشركة عيب في الإناء، وفي صورة قبض بعض الثمن قد ثبت الشركة لكن لا يكون للمشتري الرد بهذا العيب لأنه ثبتت برضاء المشتري، لأن الشركة إنما تثبت من جهته لأنه نقد بعض الثمن دون البعض فتراضيا بهذا العيب، بخلاف الاستحقاق إذ المشتري لم يرضى به فله ولاية الرد، ولو استحق بعض قطعة نقرة بيعت أخذ ما بقي بحصته بلا خيار، لأن الشركة ليست بعيب في قطعة النقرة لأن التبعيض لا يضره۔ اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے 2 مسئلے ذکر کیے ہیں۔ پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ اگر سبب فساد صلب عقد میں ہوگا تو اس کا اثر مکمل بیع میں ظاہر ہوگا، یعنی مکمل معاملہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر صلب عقد میں فساد نہ ہو تو اس کا اثر اسی میں باقی رہے گا، باقی اجزاء کے اندر سرایت نہیں کرے گا۔ اور دوسری بحث جو اس عبارت میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیع صرف کے تمام ہونے کے بعد کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اس چیز کے کچھ حصے کا کوئی اور مالک ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر مبیع کی نوعیت کے اعتبار سے 2 حالتیں قائم ہوں گی۔ پہلی حالت یہ قائم ہوگی کہ مبیع کو تقسیم کرنے میں نقصان لازم آئے گا، اور دوسری صورت کے اندر مبیع کو تقسیم کرنے میں نقصان لازم نہیں آئے گا۔ تو ان دونوں کا حکم جدا ہے۔ آئیے مسئلے کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ 5ویں بحث کا عنوان یہ ہے، اگر سبب فساد صلب عقد میں ہوگا تو اس کا اثر مکمل بیع میں ظاہر ہوگا، یعنی مکمل معاملہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر صلب عقد میں فساد نہ ہو تو اس کا اثر اسی حصہ میں باقی رہے گا، بقیہ اجزاء کی طرف فساد سرایت نہیں کرے گا۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک آدمی نے چاندی کا برتن 100 درہم کے بدلے میں خریدا۔ اب صلب عقد میں خرابی یا شرائط کا فقدان نہیں ہے، ایک طرف سے 100 درہم ہے اور دوسری طرف سے چاندی کا برتن ہے، لیکن ادائیگی کے وقت وہ 50 درہم ادا کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر بقدر ادائیگی برتن کا وہ مالک بن جائے گا، اس لیے کہ یہ سبب فساد بعد میں لاحق ہوا ہے۔ اگر صلب عقد میں یہ لاحق ہوتا تو پھر اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا، تو جس حصے کی ادائیگی نہیں کی اس کا وہ مالک نہیں بنا، بائع ہی کی ملکیت میں باقی رہے گی، چنانچہ یہ دونوں اس میں شریک ہو جائیں گے، اس ایک برتن کے 2 مالک بن جائیں گے، مشتری اور بائع۔ اس کی ایک مثال ہم بیع سلم میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بیع سلم کے اندر جب معاملہ طے ہو جائے اور تمام شرائط بیع سلم کی پوری ہو جائیں تو اس کے بعد جب ثمن کی ادائیگی کا وقت آیا تو مشتری نے ثمن کم ادا کیا، تو بیع سلم کے اندر بھی یہ شرط تھی کہ پہلے مکمل قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم نے وہاں پر بھی یہ حکم پڑھا تھا کہ بیع سلم بقدر ادائیگی درست ہو جائے گی، بقیہ جو حصہ ہے جس کی ادائیگی نہیں کی گئی اس کے اندر بیع باطل ہو جائے گی۔ کتاب کی عبارت دیکھیے، وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ، اور جس نے چاندی کا برتن بیچا، وَقَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ، اور کچھ قیمت پر اس نے قبضہ کر لیا، ثُمَّ افْتَرَقَ، پھر بائع اور مشتری دونوں جدا ہو گئے، صَحَّ فِيمَا قَبَضَ فَقَط، تو جس قدر حصہ پر قبضہ ہوا اس قدر حصہ کی بیع درست ہے، وَاشْتَرَكَ فِي الْإِنَاءِ، اور چونکہ بقیہ حصے کے اندر بیع درست نہیں ہوئی اور وہ بائع کی ہی ملکیت میں رہے گا، تو دونوں اس برتن کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ ای صح البیع فیما قبض ثمنہ، جس قدر ثمن پر قبضہ ہو چکا اس قدر بیع درست ہے، وفسد فیما لم یقبض، اور ثمن کی جس حصہ پر قبضہ نہیں ہوا اس کے اندر بیع باطل ہو جائے گی۔ ولا یشیع الفساد کما ذکرنا فی باب السلم، یہاں پر فساد پھیلے گا نہیں، سرایت نہیں کرے گا، جیسا کہ ہم باب سلم کے اندر بھی اس بات کو ذکر کر چکے ہیں، ان الفساد طار، یہاں پر جو فساد ہے وہ بعد میں لاحق ہوا ہے، وہ صلب عقد کے اندر عقد کے وقت لاحق نہیں ہوا۔ یہ تھی 5ویں بحث۔ 6ٹھی بحث ہے،
اگر بے صرف کے تمام ہونے کے بعد کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اس چیز کے کچھ حصے کا کوئی اور مالک ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر مبی کے اعتبار سے دو حالتیں ہوں گی۔ پہلی، جس کو تقسیم کرنے میں نقصان ہو، جیسے چاندی کا پیالہ ہے کہ اس کے اندر جب کوئی شریک آ جائے یا کوئی مستحق آ جائے تو اس کو کاٹنا پڑے گا، جو کہ ضرر ہے، نقصان ہے۔ دوسری وہ قسم ہے جس کو تقسیم کرنے میں نقصان نہ ہو، جیسے چاندی کا کوئی ٹکڑا ہو، اس کو تقسیم کرنے میں کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا، مشتری کو اس کے اندر کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ اب ان دونوں صورتوں کا حکم مختلف ہوگا۔ پہلی صورت تقسیم کرنے کے اندر نقصان لاحق ہوتا ہے، اور دوسرا جس کو تقسیم کرنے میں نقصان نہ ہو۔ پہلی صورت کا حکم سن لیجئے۔ پہلی صورت جس میں تقسیم نقصان دہ ہے، خریدار کو اختیار حاصل ہوگا کہ بے کو ختم کر کے مکمل مبی واپس کرے اور اپنی مکمل ثمن حاصل کرے، یا پھر بقدر ملکیت غیر، یعنی مستحق کے حصے کے بقدر ثمن واپس لے لے اور اس کو اپنے ساتھ اس برتن میں، اس مبی میں شریک بنا لے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اس سے قبل والی صورت جو ہم بحث نمبر 4 کے تحت پڑھ چکے ہیں، اس میں خریدار مکمل قیمت ادا نہیں کرتا، تو وہاں پر اس کو یہ اختیار نہیں دیتے بلکہ وہ بلا اختیار شریک بنتا ہے، جبکہ دوسری صورت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر تو اس کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ بے کو ختم کرے یا پھر اب اس کو اپنا شریک بنا لے۔ تو ان دونوں مسئلوں کے اندر یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی چیز میں شریک بننا جس کی تقسیم میں نقصان ہو، عیب شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو جب کبھی تقسیم کیا جائے گا تو لازماً مشتری نقصان اٹھائے گا۔ تو پہلی صورت میں اس بے کو مشتری اپنے رضا اور اختیار سے مکمل کرتا ہے، اس میں شرکت کی وجہ وہ خود ہے، اس لیے اس کو اپنے کیے ہوئے پر، اپنے عمل پر اختیار نہیں دیا جائے گا، جبکہ دوسری صورت میں مشتری سبب شرکت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی رضامندی پر کوئی دلیل ہے، اس لیے اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اب عبارت پر مسئلے کی تطبیق کیجئے اور پھر اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُهُ أَخَذَ الْمُشْتَرِي بَاقِيَهُ بِحِصَّتِهِ أَوْ رَدَّهُ۔ اور اگر مبی کے کچھ حصے کا کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے تو اور مالک ثابت ہو جاتا ہے، تو مشتری باقی جو بچ جائے گا اس کو قیمت کے بدلے اپنے پاس رکھ لے گا یا پھر مکمل مبی واپس کر دے گا۔ أي إن استحق بعض الإناء فالمشتری بالخيار۔ عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ اگر اس برتن کا کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، کوئی مالک ثابت ہو جاتا ہے، تو مشتری کو اختیار دیا جائے گا۔ کیوں اختیار دیا جائے گا؟ لأن الشركة عيب في الإناء، اس لیے کہ برتن کے اندر شریک بنانا یہ عیب ہے کہ جب اس کو تقسیم کیا جائے گا تو اس وقت نقصان ہوگا مشتری کا۔ وفي صورة قبض بعض الثمن قد ثبتت الشركة، اس سے قبل جو صورت تھی جس کے اندر بعض قیمت پر قبضہ ہوا تھا، وہاں پر بھی شرکت ثابت ہوئی ہے، لیکن لا يكون للمشتری الرد بهذا العیب، لیکن وہاں پر مشتری کو واپس لوٹانے کا عیب شرکت کی وجہ سے اختیار نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ لأنه تثبت برضا المشتری، اس لیے کہ وہاں پر جو شرکت لازم آ رہی ہے وہ مشتری کی رضامندی سے لازم آ رہی ہے۔ لأن الشركة انما تثبت من جهته، وہاں جو شریک بنایا جا رہا ہے وہ مشتری کی طرف سے ہے۔ لأنه نقد بعض الثمن دون البعض، اس لیے کہ قیمت کی ادائیگی میں اس نے کمی کی ہے، اس نے کچھ قیمت ادا کی اور کچھ قیمت ادا نہیں کی۔ فتراضیا بهذا العیب، پھر بائع اور مشتری دونوں اس عیب پر راضی ہو گئے، بخلاف الاستحقاق، جو دوسری صورت استحقاق والی اس کے برخلاف، اس لیے کہ اذ المشتری لم يرض به فله ولایۃ الرد، اس لیے کہ اس کے اندر مشتری کی طرف سے رضامندی کا کوئی پہلو سامنے نہیں آیا، اس کی طرف سے رضامندی کا اظہار سامنے نہیں آیا، فَلَهُ وِلَایَةُ الرَّدِّ، تو اس کو واپس لوٹانے کا اختیار دیا جائے گا۔ یہ تو استحقاق کی وہ صورت تھی جس کو تقسیم کرنے کے اندر مشتری کو نقصان لازم آنا تھا، مشتری کو نقصان لاحق ہونا تھا۔ دوسرا جو جز تھا ایسی چیز کا استحقاق جس کے اندر مشتری کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہے تقسیم کرنے میں، اس کا حکم دیکھیے۔ تو ایسی صورت جس کی تقسیم میں نقصان نہ ہو، کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، کوئی مالک ثابت ہو جاتا ہے، تو مشتری کو بلا اختیار اپنے پاس جو حصہ باقی رہ گیا ہے، جو مقدار باقی رہ گئی ہے، وہ رکھنا پڑے گا، وہ اسی کی ملکیت میں رہے گا، اور جس قدر مستحق کے لیے ثابت ہو چکا ہے مستحق اپنا حصہ لے لے گا، یعنی دونوں کی ملکیتیں ثابت ہو جائیں گی، اور چونکہ یہاں شرکت نہیں قائم ہوگی، دونوں کو جدا کر کے اپنا اپنا حصہ دے دیا جائے گا،
اس لیے یہاں پر اختیار بھی نہیں ہے۔ عبارت دیکھیے، وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ قِطْعَةِ نُقْرَةٍ بِيعَتْ أَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ بِلَا خِيَارٍ۔ اور اگر کچھ چاندی کی ڈلی بیچی گئی ہے اور اس کے اندر کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے تو أَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ بِلَا خِيَارٍ، تو مشتری جو اس کے پاس مقدار ہے اس کو بلا اختیار اپنے پاس رکھے گا، اسی کی ملکیت میں وہ باقی رہے گا۔ لأن الشركة ليست بعيب في قطعة النقرة لأن التبعيض لا يضره، اس لیے کہ چاندی کی ڈلی کے اندر شرکت عیب نہیں ہے، اس کو تقسیم کرنے میں نقصان نہیں ہے، اس لیے اس کو بلا اختیار تقسیم کر دیا جائے گا اور دونوں اپنے اپنے حصے کے اور اپنی اپنی مقدار کے مالک بن جائیں گے۔ یہاں نقرہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ نون کی ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ پگھلائی گئی چاندی کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔